ٹریکٹر اگر ہم نقد بیچتے ہیں تو مقصد 10 لاکھ کا ہے، اگر ہم ٹائم پر دیتے ہیں یعنی کہ ڈیو پر دیتے ہیں 1 سال، جی یہ جو سال کی میعاد ہے اور پیسہ اس میں ڈبل ملتا ہے، مقصد 10 لاکھ کا ہے ٹریکٹر تو اس میں 12 لاکھ ملتا ہے۔ ادھار پر خرید و فروخت کرنا کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ کوئی چیز آپ کیش پر بیچتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے عام طور پر، جبکہ وہی چیز اگر آپ کریڈٹ پر بیچتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر کیش میں کسی چیز کی قیمت کا کم ہونا اور کریڈٹ پر یا ادھار پر اس چیز کی قیمت کا ہی زیادہ کر دینا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یہ جو قیمت کا اضافہ ہے یہ اس چیز یعنی یہ رقم میں جو اضافہ ہے وہ اس چیز کی قیمت کے ہی طے کیا جائے۔ ٹھیک، اگر یہ طے کیا اس کے برعکس کہ جناب چیز کی قیمت تو وہی جو ہے وہ 7 لاکھ روپے ہے، صحیح، لیکن آپ اگر جو ہے وہ 6 مہینے میں دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 8 لاکھ دینے ہوں گے، اگر آپ سال میں دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 9 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ تو جتنا آپ ٹائم بڑھاتے جائیں گے اس حساب سے جو ہے وہ آپ کی مدت کے بدلے میں پیسے ہم بڑھاتے رہیں گے۔ تو اگر جو قیمت کا اضافہ ہے وہ اس چیز کی اپنی اصل قیمت میں آپ نہیں کر رہے بلکہ مدت کے اعتبار سے آپ کر رہے ہیں اور قیمت اس چیز کی فکس آپ نے رکھی ہوئی تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اس چیز کی قیمت بھی جو ہے وہ مقرر کر دی، ادھار میں ہی کر لی اور زیادہ قیمت مقرر کر لی، لیکن ساتھ میں آپ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ قسط لیٹ کریں گے تو آپ پر اتنی پینلٹی ہوگی، جرمانہ لگایا جائے گا، تو یاد رہے کہ جرمانہ بھی اسلام کے اندر منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی شرط لگاتے ہیں آپ تو جائز نہیں ہے۔ عام طور پر خرید و فروخت کے اندر اس طرح کی شرائط موجود ہوتی ہیں، خاص طور پر جب آپ ادھار خرید و فروخت ہوتی ہے یا قسطوں کی جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اگر ان ناجائز شرطوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو ان ناجائز شرطوں کی وجہ سے آپ کا وہ سودا، آپ کی وہ ڈیل جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور اگر ایک سمپل سا سودا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے، اس چیز کو آپ کیش میں لے رہے ہیں تو یہ اتنے کی، ادھار میں لے رہے ہیں تو یہ اتنے کی، اور وہ آپ پھر ڈیل ڈن کر لیتے ہیں کہ ادھار کی ڈیل کر رہے ہیں ان سے یا کیش کی ڈیل کر رہے ہیں، اور پیمنٹ لیٹ ہونے کی صورت میں کوئی پینلٹی وغیرہ کی شرط نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور ناجائز شرط نہیں ہے، تو یہ ڈیل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ یعنی اب جیسے 1 سال کے لیے یہ تو طے کر لیا اور چیز کی ہی قیمت رکھی، مدت کی یوں قیمت نہیں ہے، لیکن اگرچہ افہام و تفہیم سمجھنے سمجھانے کے لیے شروع میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ 1 سال کے لیے لے رہے ہیں تو اتنی قیمت ہے، 2 سال کے لیے تو اتنی ہے، 1.5 سال کے لیے تو اتنی ہے، اس طرح قسطیں بن۔ اب سال میں پیسے نہیں دیے تو اب دکاندار کہتے ہیں کہ اب آپ کے اوپر 1.5 سال والا معاملہ لاگو ہو جائے گا، آپ پیسے چونکہ اتنا لیٹ دے رہے ہیں تو 1.5 سال کے اندر قیمت ہماری اتنی تھی تو اب وہ قیمت آپ کو، تو یہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ تبدیلی کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس چیز کی قیمت مقرر نہیں کی، بلکہ آپ پھر مدت کے بدلے میں جو ہے وہ ٹائم کے بدلے میں جو ہے وہ آپ قیمت پیسے جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو وہ جائز نہیں۔ جو بھی قیمت طے ہو گئی اب اس سے کتنا ہی جو ہے وہ لیٹ وہ شخص کرتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے، وہ گناہگار ہے اگر بلا عذر شرعی جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے اس سے زیادہ جو ہے وہ رقم کا تقاضا نہیں کر سکتے، اس کی رضامندی سے بھی نہیں کر سکتے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے خود ہی آگے کہہ دیا کہ یار یہ میں ٹائم پہ نہیں دے پا رہا ہوں، ایسا کریں اس کا ٹائم فریم آپ بڑھا دیں اور آپ اتنے پیسے مجھ سے لے لیجئے گا، تو اگرچہ وہ راضی ہوگا جب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سود کے اندر بھی تو دونوں افراد راضی ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ پاک نے اسے حرام قرار دیا ہے تو اس لیے دونوں کی رضامندی بھی اس چیز کو حلال اور جائز نہیں کرے گی۔ تو یہی معاملہ یہاں ہے، اور دیگر خرید و فروخت کے بہت سارے معاملات کے اندر ہیں کہ 2 افراد کی رضامندی جو ہے وہ حرام کو حلال نہیں کرے گی، تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری۔